جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کل والا ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوگا۔ میرے بارے حویلی سے بتایا گیا کہ میں واپس میکے چلی گئی۔ اب گارڈ کے ساتھ بالی تھا یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ قادرے کی لاش اور گارڈ کی لاش دوسرے تھانے کی حدود میں ملی، اس لیے مسئلہ تھوڑا خراب ہے۔ قادرہ اور اس کے ساتھ 3-4 لاشیں اور پھر ہمارا گارڈ، ٹوٹل 5 قتل۔ پولیس میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اس لیے زیبا نے کہا ہے آج رات ادھر رکو اور کل کسی اور جگہ جہاں ہم کچھ دن کاٹ سکیں۔ تو کیا سوچا؟ ویسے ایسے غائب ہونے سے مسئلے بنیں گے۔ نہیں بالی، یہ بہتر ہے دیکھتے ہیں پولیس کس طرف سوچتی۔ آج رات ادھر رکتے ہیں اور کل کا سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو سنا کیسی طبیعت ہے؟ ہلکا بخار سا ہے بس اور جسم درد کر رہا ہے، پیناڈول کھاتا ہوں ابھی۔ آپ چائے تو بنوا دیں میں نے فرمائش کی۔ آشی لہرا کر اٹھی۔ نہا دھو کر خطرے سے نکل کر اب آشی دوبارہ سے اپنی ٹوم میں تھی۔ بنواتی ہوں چائے اور پیناڈول بھی کھا لو۔ باقی جسم کی درد کا ٹوٹکا ہے میرے پاس، ایک دیسی ٹوٹکا بتاتی ہوں تمہیں۔ کچھ دیر بعد رات ڈھل چکی تھی۔ کھانا کھانے چائے پینے کے بعد میں چھت پر لیٹا ہوا تھا جب آشی اور آمنہ پھر اوپر آئیں۔ اس بار آمنہ نے ایک ٹرے سی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ٹرے میرے قریب رکھی اور بولی، اور کچھ چودرانی جی؟ نہیں مہربانی آمنہ، جا تو آرام کر، بڑا تنگ کیا آج تمہیں ہم نے۔ ہائے ایک ہی گل آشی بی بی، آپ کے نمک خار ہیں، سواری آؤ آپ کا دیا ہے سب کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے، آشی نے ہلکا مسکرا کر کہا اور نیچے چلی گئی۔ یہ کدھر گئی؟ میں نے آشی سے پوچھا۔ وہ اپنے بندے کے پاس۔ اور کہاں جانا؟ اپنے کدھر سونا ہے؟ میں ادھر، تم اور میں اوپر اکیلے کمرے میں۔ میرے ساتھ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو کل بھی تو تمہارے ساتھ اکیلی ہی تھی۔ چل یہ دودھ پی لے۔ انہوں نے سٹیل کے بڑے گلاس کو میری طرف بڑھایا۔ ہلدی ملا دودھ ہے، اندر ٹکور کرے گا۔ ہلدی ملا دودھ کڑوا کسی اللہ سا تھا، لیکن میں جیسے تیسے پی گیا۔ جسم کی حرارت اور درد، عجیب سی ٹوٹ پھوٹ کا احساس۔ لیکن چودرانی کل اور بات تھی، آج ایسے میرے ساتھ رکنا آپ کے مظاہرے کیا سوچیں گے؟ اوئے ہوئے بالی، فکر نہ کرو۔ پہلی گل انہیں پتا ہے میں ساتھ والے کمرے میں رہنا ہے اور سونا بھی ادھر ہی۔ دوسری بات انہیں میں بتایا ہوا ہے تم میرے سسرالی رشتہ دار ہو، یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا ویسا کچھ۔ چل قمیض اتار تو۔ قمیض اتاروں؟ خیر ہووے؟ چل مستورہ خیر بیبے۔ سرسوں کا تیل گرم کیا ہے، اس کو لگانا ہے تیری کمر اور سینے کی چوٹ کے لیے۔ گرمائش ہوگی تو جمع خون پگھلے گا، ورنہ ایسے ہی درد اور بخار رہے گا۔ آشی قدرے فریش موڈ میں تھی۔ وہ مڑی اور کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ چل نہ میں چپ کر کے قمیض اتاری۔ اس نے ایک پرانی چادر پلنگ پر بچھائی تاکہ پلنگ کی نئی نکور چادر گندی نہ ہو۔ ہائے بالی، کتنی بری طرح مار پڑی تمہیں،
आशी ने मेरे सीने को छूते हुए कहा। इसकी अगली हरकत ने जैसे आग लगा दी। वो मुड़ी और चादर को उतार कर एक साइड रखा। चादर से मालिश नहीं होगी, ना उलझती रहेगी, इसने जैसे सफाई देते हुए कहा, और उंगलियों को तेल में डुबोकर मेरी तरफ मुड़ी। आशी शायद आमना का सूट पहने हुए थी। आमना का सूट जुटी पर बिल्कुल फुट था, बना चादर तंग सूट में जुटी पर बिल्कुल फुट थी। आशी का जोबन जैसे मुझे आग लगा गया। मेरी गर्म नजरों से आशी हल्का सा शर्माई और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? थोड़ा तंग है लेकिन मजबूरी थी ना। मैंने बस हुंकारा भरा। नीम गर्म सरसों का तेल, आशी का मरमरी चलता हाथ जैसे मेरे सीने में आग लगा रहा था। वो पलंग के साथ कुर्सी जुड़े बड़े ध्यान से नर्म हाथों से मालिश कर रही थी। हल्की हल्की दर्द, हल्की सी करा और मालिश। आशी का हाथ मेरे कंधों से सीने पर और वहां से पेट तक आता, जिधर हाथ जाता आतिशी लकीर छोड़ता जाता। गरमाइश के साथ साथ एक सुरीली मीठी लहर सी। वो हल्का झुकी मालिश करती जाती। तेल से जिस्म जैसे और लश्क कर सामने आ गया था। आह! मैंने सस्कारी भरी। क्या हुआ? आशी ने हल्की बोझल आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस हल्की दर्द जागी। मैंने आशी के झुके चेहरे को देखा। इससे फूटती हिद्दत, आशी का हल्का सा बोझल लहजा, इसके चेहरे की हल्की सी लाली बता रही थी कि अगर इसकी हथेली की गरमाइश मुझे दहका रही है तो मेरे लश्कारे इसे भी दहका रहे थे। जैसे चूल्हे पर दो हंडियां चढ़ी हों, दाल भी हल्की आंच पर, चावल भी हल्की आंच पर, दोनों हल्का फुल्का जलते हुए। और ऐसे मौके पर बेचैन होना तो बनता है। मैंने करवट ली, ये आतिश फिशानी करवट थी। आशी अपने ध्यान आहिस्ता आहिस्ता मसाज कर रही थी। जैसे ही इसे मेरी बेचैनी का एहसास हुआ, इसका हाथ चलता कुछ देर रुका। मैं बंद पलकों के चिलमन से इसे देख रहा था। इसने चूर नजरों से मुझे देखा। मैं बज़ाहिर आंखें मूंदे लेटा था। इसका हाथ फिर रवां हुआ, लेकिन इस रवानी में थोड़ी कपकुपाहट थी। वो नौख़्ज़े लड़की नहीं, शादी शदा भरपूर औरत थी। वो इस तूफान को जानती थी, बल्कि वो ऐसी न थी जो किसी तूफान में डूबना चाहती हो। किसी लहर की उछाल पर उछलती कुश्ती की तरह, ऐसा तूफान जो कुश्ती को अंदर तक डुबो दे, इसमें ज़म हो जाए सारा तूफान। तजर्बाकार औरतें चावल के एक दाने से पूरी सारी बोरी का अंदाज़ा कर जाती है। वो तजर्बाकार औरत थी। इसने हल्की सी मौज में छुपे तूफान को समझ लिया था। मैं भी बदतमीज हुआ जा रहा था, हल्की हल्की करवट लेता उधर से उधर। आशी का हाथ बस एक जगह जिम गया था, जैसे बच्चे मदारी के तमाशे में जाएं। उनकी आंखों के सामने तसव्वुराती सांप सा झूमता हुआ, वैसे यकटुक आशी के सामने में झूम रहा था। मैं हल्का कसमसा और हल्की करवट लेकर खुद को एडजस्ट किया। इसका तो जैसे सपना टूट गया। इसने हसरत से दोबारा उधर देखा, लेकिन अब कुछ नहीं था। क्या बात है, रुक क्यों गई? मैंने कहा। हाँ नहीं, वो चौंकी। बस बहुत हो गई मालिश, में चलती हूँ अब। वो हल्का खुमार आलूदा लहजे में बोली। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, तुमने कहा था तुम मेरे जोड़ की सहेली कब ढूंढोगी? वो गुड़बड़ा सी गई। चौधरानी अंदर से डोल गई थी।
اس کا روب دبدبا اکڑ ایک طرف، اس کی پیاس ایک طرف، وہ کسی ناؤ کی طرح جو ساحل پر سمندر دیکھ کر ڈول جاتی ہے۔ کیوں تمہیں اس وقت سہیلی کیوں یاد ہو؟ بس سوچا مالش تم نے کر دی، وہ ہوتی تو کشتی لڑتے میں بہت کمال کی کشتی لڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی، ایسے پلٹنے سے آشی کا رنگین پراندہ جھوم کر لہرایا، وہ بھرپور عورت تھی۔ میری بے چینی نے دوبارہ سر اٹھایا کہ اس کو لگام ڈال کر سواری کرنی ہے، ایسا طوفان لانا ہے جو اس ناؤ کو طوفان میں بہا دے۔ اس لمحاتی سوچ نے مجھے اور بے چین کر دیا۔ وہ دروازے پر اکر پلٹی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اچانک مجھے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جھٹ دروازہ کھولا اور یہ جا وہ جائے۔ دن میں سو لینے کی وجہ سے میری آنکھوں سے نیند دور تھی۔ میری سوچ جانے کہاں کہاں گھومتی رہی۔ میرے لیے میری مشکلیں کیا کم تھیں، جو چودھریوں کے مسئلے بھی آن پڑے تھے۔ اب جو حالات نظر آ رہے تھے اس کا مطلب تھا کم از کم ہفتہ بھر کے لیے انڈر گراؤنڈ ہونا۔ اگر میرے ساتھ کجلا اور سمیہ کی مدد نہ ہوتی تو آج قادرے کی جگہ میری لاش ہوتی۔ کجلا نے اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا تھا، اور اس کی دوستی کا ثبوت ایسا راز تھا جس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اب انتظامی معاملات تھے جن میں میری مدد بس سمیہ کر سکتی تھی، لیکن وہ جانے کہاں تھی۔ میں سوچ رہا تھا اگر کسی کو پتہ چلے کہ کیسے کجلا نے ہزاروں میل دور سے میری مدد کی، کیسے اس کا ہیولہ سا مجھے محسوس ہوا، اور ہیولہ بھی ایسا کہ اس کا بدن تک ظاہر ہوا۔ اس سے نکلے رس سے کیسے دھاتی سانپوں میں جان پڑی۔ میں نے انگوٹھی ہاتھ سے اتاری اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ دھات سے بنے دونوں سانپ اور ان کے منہ سے نکلتی باریک زبانیں کسی سوئی کی طرح تھیں، اور اسی سوئی کے چبرنی سے وہ لوگ مارے گئے۔ کیسا زہر تھا! اور سب سے عجیب بات کہ یہ عام حالات میں کچھ نہ تھے، جب تک ان پر کجلا جاپ نہ کرتی، اپنا سفید رس نہ دیتی۔ کتنی دیر میں انہی سوچوں میں گم لیٹا رہا، اور انہی سوچوں میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں نے قصبے کی پی سی او سے حویلی فون کیا۔ خدا کا شکر کہ زیبا سے بات ہو گئی۔ میری آواز سنتر ہی وہ جیسے بلک ہی پڑی، اس کے لہجے سے شدید پریشانی ٹپک رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بتانے لگی کہ بالی معاملہ بہت الجھ گیا ہے۔ قادرے کے ساتھ ملنے والی لاشوں کا جب پوسٹ مارٹم ہوا تو ان کا خون بالکل جمع ہوا تھا، جیسے لوتیری بن جائیں۔ بدقسمتی سے یہ خبر عام ہو گئی ہے، پولیس پر بہت پریشر ہے کہ کھوج لگایا جائے ان کا قتل کیسے ہوا، اعلیٰ قتل کیا تھا اور انہیں کیسے مارا گیا۔ قادرے تک تو سنبھالنا مشکل نہیں تھا، یہاں کسی کو ظاہر نہ تم پر شک نہیں ہے، نہ ہی کسی کو علم کہ تم ساتھ تھے یا نہیں، لیکن ہمارے گارڈ کی لاش، قادرے کا مرنا اور 2 مشکوک قتل۔ ادھر سخت ماحول ہے بالی، تم کچھ عرصہ اگر رپوش رہو تو میں معاملہ سنبھالتی ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، اول تو مجھ پر شک جائے گا نہیں، اور اگر گیا تو کمپنی کی لیگل ٹیم ہے نا۔ پھر بھی بالی تم کچھ عرصہ کم از کم ہفتہ 10 دن ذرا احتیاط کرو۔ ویسے بالی زیبا بولتے بولتے رکی، تم نے انہیں ایسا کیا کر دیا؟
زیبا نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جس کا مجھے خدشہ تھا، یہ میں نے کیا کرنا تھا؟ میں تو بس انہیں بے ہوش کیا، ویران علاقہ تھا، زہریلا سانپ بچھو ٹکر گیا ہوگا۔ میں نے بات کو سنبھالا۔ ہاں یہی ہوا ہوگا، ویرانے میں ہزاروں زہریلی چیزیں ہوتی ہیں۔ میری اماں بتاتی تھیں کہ اڑنے والے سانپ ہوتے ہیں جو ماتھے گردن پر ڈستے ہیں، ان کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ بالکل، میں نے اس کی توہماتی کہانی کی تصدیق کی۔ اچھا تو رہو گے کہاں؟ ہمم ایسا کرتا ہوں، کھو والے ڈیرے چلتا ہوں، اب بھی آ جانا، میں نے شوخ لہجے میں کہا۔ چپ بدتمیز، میری جان پہ بنی ہوئی ہے، تمہیں شوخیاں سوجھی ہوئی ہے۔ ایسی کسی جگہ نہیں جانا جہاں پہ شک ہو۔ اچھا میں خود سوچتا ہوں۔ میں نے کچھ مزید باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ اگلا فون میں نے ارسلان کو کیا۔ ارسلان میری آواز سنتے ہی چونکا اور بولا، تم ٹھیک تو ہو بالی؟ میرے علم کے مطابق اسے ہمارے واقعے کی خبر نہیں تھی۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا، کیوں مجھے کیا ہونا ہے؟ ارسلان کچھ دیر چپ ہوا اور بولا، تم جہاں بھی ہو مجھے بتاؤ، میں نے تم سے ملنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اسے گاؤں کا نام بتایا تو وہ بولا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، تم 2 گھنٹے بعد باہر والی سڑک پر آ جانا۔ جب ارسلان پہنچا تو میں اسے لیتا گھر ہی آ گیا۔ اوپر چھت پر بیٹھ کر وہ بولا، تمہیں کیا ضرورت تھی بالی کچھ ایسا کرنے کی جو سب میں ہلچل مچا دے؟ کیا مطلب سب میں ہلچل؟ یہی جو بندے پھڑکائے ہیں تم نے۔ کب؟ میں بولنے لگا تھا جب اس نے میری بات ٹوک کر کہا، مجھے گولی مت دو بالی۔ قادرے اور اس کے محافظوں کے قتل کی خبر سے مجھے شک ہوا تم پر، لیکن جب پراسرار ہلاکتوں کا شور اٹھا تو مجھے یقین ہو گیا یہ تم ہی ہو۔ کوئی جانے نہ جانے ہم تو جانتے ہیں نہ تم کجلا دیوی کے شاگرد ہو، تم سانپوں کی وادی سے گزر کر خزانہ لائے تھے۔ اب تمہارا ہنر کیا ہے یہ میں نہیں پوچھتا، لیکن مجھ سے جھوٹ نہ بولنا۔ نے بس سر جھکا دیا اور اسے اصل کہانی بتائی، علاوہ عاشی سے قادرے کی بدتمیزی کے، بس اتنا بتایا، وہ ہمیں سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ ہلچل کیسی مچی؟ میں نے پوچھا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، قصور سرحدی علاقہ ہے، ایسے علاقوں میں ایسے واقعات کو نوٹس کیا جاتا ہے بالی۔ پولیس کے علاوہ ایجنسیاں بھی تمہاری ٹوہ میں ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ کون تھا وہ، لیکن وہ یہ پتا ضرور کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ۔ تو میں ایجنسی کا نام سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ تو کچھ نہیں فی الوقت تو تم اس علاقے سے نکلو، وہاں سے جس گاڑی میں تم یہاں تک آئے، پولیس نہ صحیح وہ لوگ یقیناً یہاں تک آج کل میں پہنچ جائیں گے، سمجھے؟ اس کی بات نے مجھے دہلا دیا۔ تو اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے مشورے سے۔ سب لوگ وقتی چھپنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ میں نے عاشی کو اوپر ہی بلا لیا۔ ارسلان نے ایک نظر عاشی کو غور سے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ پھر لمبی بحث چھڑ گئی۔ ارسلان کے نزدیک فوکس مرد مجرم پر تھا، عورت کا تو کسی کو پتہ تک نہیں، تو عاشی جائے اپنے میاں پاس اور میں اس کے ساتھ۔ جبکہ عاشی کے بقول لڑائی اس کی تھی، میں نے اس کا ساتھ دیا، تو وہ ایسے مجھے مشکل میں چھوڑ کر اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ اور میں اس سواری کی طرح تھا جس کو 2 بسوں کے کنڈکٹر اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔
اور آخر وہی ہوا جو ہونا تھا، عاشی کا بھار مانتی طے ہوا۔ میں عاشی کی حویلی میں ہی ایک بالکل خفیہ جگہ رہوں گا جہاں کسی کو میری حقیقت کا علم نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو پتہ۔ اور آپ کا بندہ ارسلان نے آخری کوشش کی۔ بندے کو کیا مثلا ہونا ان کا محسن ہے، یہ ان کی عزت بچائی اس نے۔ اور ویسے بھی فصلوں کا سیزن ہے، وہ زیادہ مربعوں پر ہی رہتے۔ اس شام ارسلان کی گاڑی میں کچے پکے شارٹ کٹ راستوں سے ہم ضلع پاکپتن کے اس گاؤں پہنچ گئے جو عاشی کا سسرالی گاؤں تھا۔